بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ان عظیم صحابہ میں سے تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو دین اسلام کی خدمت اور اطاعت میں گزارا۔ آپ ایک آزاد کردہ غلام تھے، اور یہ بات اس دور میں ایک غیر معمولی حقیقت تھی کہ آزاد کردہ غلام بھی اسلام میں عزت اور مقام حاصل کر سکتے تھے۔ آپ کا اصل نام سالم تھا، اور مولا ابی حذیفہ کا مطلب ہے ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام۔ آپ قریش کے معزز صحابی حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر سایہ پرورش پائے۔ ایمان لانے کا سفر۔ حضرت سالم نے اسلام کو ابتدائی دور میں قبول کیا۔ آپ کا دل قرآن پاک کے نور سے منور تھا، اور آپ کو قرآن کی تلاوت اور حفظ میں خاص مہارت حاصل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے علم قرآن کی تعریف کی، اور آپ کو صحابہ میں بہترین قاریوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ مدینہ ہجرت کے بعد حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک پل کی مانند تھے۔ آپ کی شخصیت عاجزی، نرمی اور علم سے مزین تھی۔ آپ اکثر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے۔ مقام امامت۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خاص فضیلت یہ بھی حاصل تھی کہ وہ ہجرت سے قبل قباء کے مقام پر مہاجرین اور انصار کی جماعت کے امام مقرر ہوئے۔ روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر سالم زندہ رہتے تو میں ان کو خلافت کے لیے نامزد کر دیتا، کیونکہ وہ تقوی، علم اور دیانت میں سب سے آگے تھے۔ جنگوں میں شجاعت۔ حضرت سالم نے اسلام کی کئی بڑی لڑائیوں میں شرکت کی، جن میں بدر، احد، خندق اور حنین شامل ہیں، لیکن آپ کی سب سے نمایاں قربانی جنگ یمامہ میں نظر آتی ہے۔ یہ جنگ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، جو جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ جنگ یمامہ اور شہادت۔ جنگ یمامہ میں جب حالات سخت ہوئے اور مسلمان شہید ہونے لگے، حضرت سالم نے علم اسلام اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آپ مسلسل نعرہ لگا رہے تھے، کتنا ہی برا ہے کہ ہم قرآن کے حافظ ہوں اور اسے نہ بچا سکیں۔ دشمن کے تیروں اور تلواروں کی بارش کے باوجود آپ ڈٹے رہے۔ بالآخر ایک وار آپ کے بازو پر لگا، لیکن آپ نے ایک ہاتھ سے جھنڈا تھام لیا۔ جب دوسرا ہاتھ بھی شہید ہو گیا تو آپ نے علم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور زمین پر گر کر آخری دم تک لڑتے رہے۔ اسی حالت میں آپ نے شہادت پائی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا کہ حضرت سالم کا جسم زخموں سے چھلنی تھا، لیکن چہرے پر مسکراہٹ تھی، گویا وہ رب سے ملاقات کے لمحے کو خوش آمدید کہہ رہے ہوں۔ صحابہ کا خراج عقیدت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ سالم اللہ کے محبوب بندوں میں سے تھے، اگر وہ زندہ رہتے تو میں ان کو خلیفہ بناتا۔ یہ جملہ حضرت سالم کے مقام و مرتبے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سبق۔
حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اسلام میں نسب یا دنیاوی مقام سے زیادہ اہم ایمان، علم اور قربانی ہے۔ ایک آزاد کردہ غلام بھی قرآن کی خدمت اور اسلام کی راہ میں قربانی دے کر تاریخ کے سنہری باب میں اپنا نام لکھوا سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔